گلوکاری کے فلک پر دمکتا ہوا سورج، جن کے لازوال نغمے آج بھی موسیقی کے جہاں کو منور کیے ہوئے ہیں۔ ایک ایسی آواز جو کئی نغمہ نگاروں، موسیقاروں اور اداکاروں کی کامیابی کا سبب بنی۔ ایک ایسی آواز جو جگ کی آواز بن گئی۔ دنیا موسیقی میں سریلے گلوکار تو اور بھی ہیں، لیکن محمد رفیع صاحب کا مقام کچھ اور ہی ہے۔ جس کے لیے بھی گانے گائے یوں لگا کہ وہ ہی گا رہا ہے۔ محمد رفیع صاحب کو ہم صاحب جی بولتے تھے، نام لیتے نہیں تھے کبھی۔ سورج کو دیا دکھانا ہے، ان کے بارے میں کیا بات کریں گے ہم؟ زیادہ بات نہیں کرنی، بہت ہی سمپل۔ اور سنگنگ کے اندر جونی واکر ہو، دلیپ کمار ہو، امیتابھ بچن ہو یا کوئی بھی ہیرو ہو، آپ سمجھے نا، شمی کپور ہو، ان کی آواز جب آتی لگتا وہی گا رہا ہے۔ محمد رفیع صاحب 24 دسمبر 1924 کو پنجاب کے شہر امرتسر کے گاؤں کوٹلہ سلطان سنگھ میں پیدا ہوئے۔ 1935 میں ان کا خاندان لاہور آ گیا۔ 11-12 سال کی عمر تک محمد رفیع صاحب لاہور کی گلیوں میں ہی کھیلتے کودتے رہے۔ لاہور کی گلیوں میں روز ایک فقیر آتا تھا، جس کی صدا کانوں میں پڑتے ہی محمد رفیع صاحب اٹھ پڑتے اور بے ساختہ اس آواز کے پیچھے دوڑ لگانے لگتے۔ فقیر کی صدا نے محمد رفیع صاحب کے اندر کے فنکار کو بیدار کر دیا۔ رفیع صاحب بچپن سے ہی خوش احلام تھے اور اکثر دوستوں کے درمیان اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اگرچہ ان کے ابا کو ان کا یہ شوق پسند نہیں تھا، لیکن ان کی اماں، تایا اور دیگر گھر والے ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ محمد رفیع صاحب خوش الحانی کی وجہ سے اپنے محلے میں مشہور ہو چکے تھے۔ ابا خود کہتے تھے کہ یہ جو مجھے اتنی شہرت ملی ہے، اتنی عزت ملی ہے، یہ سب اللہ کی دین ہے۔ یہ جو آواز ہے میری، یہ اللہ کی دین ہے۔ مطلب ابھی فرض کری جیسے کوئی ریکارڈنگ میں ہوتا تھا، ریکارڈنگ کے بعد کوئی بھی سنگر اپنی آواز سنتا تھا کہ مطلب گانا برابر ہوا یا نہیں ہوا، تو بیٹھے رہتے تھے، سنتے تھے۔ تو کوئی بھی کمرے میں آ جاتا تھا، بولتے تھے واہ واہ رفیع صاحب آپ نے کیا گایا۔ بولے میں نے کچھ نہیں کیا، سب اللہ کا کیا ہوا ہے۔ تو ابا اپنا سب سے پہلی بات تو بتاؤں کہ مطلب ہی واز اے ویری گاڈ فیئرنگ پرسن، بہت ہی مطلب اللہ کا خوف تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ مطلب وہ جو بھی کچھ یہ تھا کہ مطلب بس کہ اللہ نے کیا۔ اور ان میں ایک ایسی عادت تھی کہ مطلب ان کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا تھا ان کا دائیں ہاتھ کیا کرتا ہے۔ تو ہی واز اے ویری ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن، مطلب ایک دم ہی ہر ایک انسان سے، یہ نہیں کہ کوئی بڑا ہو اس کے ساتھ، ہر ایک انسان کے ساتھ اسی طریقے سے وہ اتنے مطلب اخلاق سے ملتے تھے، اتنے خلوص سے ملتے تھے کہ مطلب کوئی بول نہیں سکتا رہی یار یہ وہی رفیع صاحب ہے، یہ وہی بڑا انسان ہے، یہ وہی اپنے سنگر ہے۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ انہیں اپنے وقت کے مشہور گلوکار کے ایل سہگل صاحب کی جگہ گانے کا موقع مل گیا۔ ایک شو میں کے ایل سہگل صاحب بتی نہ ہونے کی وجہ سے گانا نہیں گا پائے اور لوگوں کو چپ کرانے کے لیے محمد رفیع صاحب کو سٹیج پر کھڑا کیا گیا تاکہ وہ لوگوں کا دل بہلا سکیں۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ اس شو میں اپنے وقت کے معروف موسیقار شام سندر بھی شامل تھے۔ انہوں نے جب 13 سال کے لڑکے کی آواز سنی تو حیران رہ گئے۔ شام سندر صاحب نے محمد رفیع صاحب کو سراہا اور ان کے بھائی کو اپنا کارڈ دیا اور کہا کہ اس بچے کو ممبئی لے آؤ، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ محمد رفیع صاحب کے ممبئی جانے کے ارادے پر شدید مخالفت ہوئی، لیکن ان کی والدہ اور گھر والوں نے انہیں ممبئی جانے کی اجازت دے دی۔ ماں نے اپنے بیٹے کو تمام دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ آنے والے وقت میں ہندوستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرے گا۔ رفیع صاحب ایک انسان نہیں تھے، رفیع صاحب ایک گلوکار نہیں تھے، رفیع صاحب اپنے آپ میں ایک دور تھے۔ رفیع صاحب ایک فرشتہ صفت انسان تھے، جس کا مقصد اس دنیا میں آنے کا صرف واحد ایک ہی مقصد تھا، لوگوں کو خوش کرنا، ان کا دل بہلانا۔ وہ آواز کسی انسان کی نہیں لگتی تھی، وہ آسمانی آواز لگتی تھی کہ یہ روح کی گہرائیوں سے گاتے تھے، اور ان کی آواز سامعین کے دل و دماغ پہ بس
پس جاتی تھی، لوگ دم بخود ہو جاتے تھے وہ آواز سن کے. اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے کئی پنجابی فلموں میں ان کے گانے گائے ہیں. کئی بار میں ان سے ملا بھی ہوں، اور بہت آہستہ بات کرتے تھے. یعنی آپ کو اپنے کانوں پہ زور دینا پڑتا تھا کہ رفیع صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور جب مائک آن ہوتا تھا تو وہ جو ایک خدا داد صلاحیت تھی ان کے گلے میں، اور جب وہ گاتے تھے تو وہی گاتے تھے. ہر سننے والا جو ہے وہ دم بخود ہو جاتا تھا. کبھی انہوں نے کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، کبھی کسی غریب پروڈیوسر کو انہوں نے واپس نہیں کیا. جس نے جو دیا لے لیا. آواز کے وہ بادشاہ تھے اور طبیعت کے وہ فقیر تھے. وہ فقیر بادشاہ تھے. تو ایسا گلوکار، ایسا با کردار شخص، ایسا نمازی، ایسا پرہیزگار انسان تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں بہت کم آئے ہوں گے. اور جو وہ اپنی جگہ بنا گئے، وہ جو دلوں میں گھر کر گئے، اور 31 جولائی 1980 کو انہوں نے دنیا کو خیر آباد کر دیا. وہ کمی جو ہے وہ تو تا قیامت، تا زندگی پوری نہیں ہوگی. محمد رفیع صاحب اپنے بڑے بھائی صاحب کے ساتھ ممبئی پہنچے اور شام سندر صاحب کے ساتھ ملاقات کی. شام سندر نے انہیں پہچانا اور کام بھی دیا. رفیع صاحب نے سب سے پہلے پنجابی فلم گل بلوچ کے لیے گانا گایا، اور وہ گاؤں کی گوری فلم کا ان کا پہلا گیت رہا. ارے دل ہو قابو میں تو دلدار کی ایسی ایسی ہے حسن کے سرکار کی. لیکن رفیع صاحب جدوجہد کرتے رہے. شہرت رفیع صاحب کو ملی فلم جگنو سے، جس میں انہوں نے دلیپ صاحب کے لیے گانا گایا. عاشق جو ہوئے تھے ہم ان پر دن رات لگاتے تھے چکر. محمد رفیع صاحب کو کام دلوانے کے پیچھے نغمہ نگار تنویر نقوی کا بھی بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. قسمت تب پلٹی جب 1944 میں رفیع صاحب کی ملاقات ہوئی. اسی دور میں ان کی جوڑی لتا منگیشکر جی کے ساتھ ایسی ہٹ ہوئی کہ آج تک ان کی مقبولیت برقرار ہے. زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات. محمد رفیع صاحب تمام بالی ووڈ کے اداکاروں کی آواز بن چکے تھے. انہوں نے پریتھی راج کپور صاحب سے لے کر رشی کپور صاحب اور کامیڈین جانی واکر صاحب سے لے کر محمود صاحب تک سب کے لیے گانے گائے. بالی ووڈ کی رنگین دنیا میں یوں تو بڑے بڑے نامور پلے بیک سنگر آئے، لیکن یہ اعزاز صرف محمد رفیع صاحب کو حاصل ہوا کہ اس وقت کے تمام سپر سٹار، موسیقار، نغمہ نگار اور ان کے ساتھی گلوکار ان کے چاہنے والے تھے. یہی نہیں، باکسنگ کے عظیم کھلاڑی محمد علی بھی ان کے بہت بڑے فین تھے. ان جیسا شخص بڑا، وہ والد صاحب کی طرح، ہی واز اے گریٹ مین. سب سے پہلے ان کی نیچر بڑی کمال کی تھی. ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا. پوچھے کہ والد صاحب کے بعد کس آدمی کو میں اپنے قریب سمجھتا ہوں، رفیع صاحب. ہی واز اے ویری ویری گریٹ مین. سب سے بڑی بات تھی کہ بڑے مذہبی تھے. ان میں کوئی اہنکار نہیں تھا. ویری ماڈیسٹ، ویری کوآپریٹو. اور پھر جو شخص اوپر والے نے ایسی آواز دی ہو، اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ تھا کہ روز ریاض کرتے تھے وہ باقاعدہ. اور ان کے گانے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کب اچھا گایا کب کوئی برا گایا. وہ سب ایک ہی لیول پہ ان کے گانے چلتے ہیں، اور بس ان کی آواز سنائی دے دی تو لوگ سننا شروع کر دیتے ہیں. ہی واز اے ویری ویری گریٹ مین. آئی لوڈ ہم.
मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी की आवाज़ों के मिलाप से ऐसे गाने बने जिनका सानी आज तक नहीं है। कलियों पे निखार है। यूं तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा फिल्म इंडस्ट्री और फिल्मकारों के बीच गुजारा, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दीन से बेपनाह रग़बत थी और वो एक सच्चे आशिक़ रसूल थे। 1967 में जब उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया तो उनसे एक ख्वाहिश पूछी गई जिसे हुकूमत पूरा कर सकती, तो उन्होंने इंतहाई अक़ीदत और आजिज़ी से कहा कि मेरे वालिदैन ने मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी रखा था, लिहाजा मुझे रफ़ी साहब के बजाय मोहम्मद रफ़ी कहकर पुकारा जाए। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ के बदौलत न सिर्फ पद्मश्री बल्कि हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में कई एजाज़ात अपने नाम किए हैं। बेहतरीन गुलकारी के लिए 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया है, 1 बार नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है और इसके अलावा भी अनगिनत अवार्ड से रफ़ी साहब को नवाजा जा चुका है। 31 जुलाई 1980 को एक ऐसी आवाज़ हम सबको अलविदा कह गई जिसके गाने दुनिया के कोने कोने में गूंज रहे थे और आज तक गूंजते रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब 1980 में चल बसे और खालिक हकीकी से जा मिले। तकरीबन 40 बरस होने को हैं और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ आज भी घर घर में गूंज रही है। उनके नग़मे हर घर में गूंज रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में रफ़ी साहब की आवाज़ गूंजती आई है, गूंजती रहेगी। मोहम्मद रफ़ी साहब जैसी अजीम शख्सियत और ऐसी अजीम आवाज़ का मालिक ना आज तक आया है, न कभी आएगा।